الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے بعد تراویح تفسیر سورہ کہف اتاری ہے۔ گزشتہ کل آپ حضرات نے یہ سماعت کیا تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے آسمان پر تشریف لے جانے کے تقریباً 150 سال کے بعد دقیانوس بادشاہ کا ملک روم پر قبضہ ہوا اور اس نے مذہب عیسائیت کو قبول کرنے والوں کو تہہ تیغ کیا الا ان کے جو اس کے مذہب پر ایمان لے آئیں۔ انہی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لانے والے چند بنی اسرائیل کے نوجوان بھی تھے جن کو اصحاب کہف کہا گیا۔ بادشاہ نے جب ان کو ایمان لانے پر مجبور کیا اور انہوں نے ببانگ دہل بادشاہ کو جواب دے دیا تو بادشاہ نے ان کی جوانی پر ترس کھاتے ہوئے انہیں 1 دن کی مہلت دی۔ چنانچہ ان کی تعداد میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض نے 7 بتائی، بعض نے 8 بتائی، بعض نے 10 بھی بتائی ہے، لیکن اکثریت اس بات پر ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ ان 7 افراد کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، ان میں ایک دھوبی بھی تھا۔ تو ان 7 نے یہ ارادہ کیا کہ چلو ہم کسی ویرانے میں، کسی پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں اور وہیں آرام کریں گے، جب اس بادشاہ کا دورہ ختم ہو جائے گا تو ہم بدستور نکل آئیں گے۔ یہ سوچ کر یہ 7 افراد جب جانے لگے تو ان میں جو دھوبی تھے ان کا کتا بھی ساتھ میں ہو گیا۔ تو دوسرے ساتھیوں نے، رفقائے سفر نے کہا اس کتے کو ساتھ نہ لو، اگر یہ کتا بھونکے گا دوسرے کتوں کو دیکھ کر تو ہم پکڑے جائیں گے، ہمارا راز فاش ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کتے کو چھوڑنے کا جب ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ تو اس نے انسانی بولی میں کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ رکھو، میں کسی کتے کو دیکھ کر نہ بھونکوں گا۔ انہوں نے اپنے کتے کو بھی ساتھ میں لے لیا اور ایک پہاڑ کی غار میں جا کر آرام کرنے لگے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یوں دعا کرنے لگے۔ قرآن کریم ان کی دعا کو یوں نقل فرماتا ہے، اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے، ہمارے کام کے لیے راہ یابی مہیا فرما، ہمارے لیے ہمارے کام میں راہ یابی مہیا فرما۔ یہ دعا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کی، یعنی اے پروردگار عالم ہمارے معاملات کو آسان فرما اور جس پریشانی اور پرابلم میں ہم پھنس گئے ہیں اس پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یہ تمام حضرات وہاں پہنچ کر
انہوں نے عبادت کی، مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے پہنچنے کا وقت عصر و مغرب کے درمیان تھا۔ عصر اور مغرب کے درمیان یہ عبادت کرتے رہے، ان کے مذہب یعنی مذہب عیسائیت کے مطابق جو نماز اور جو ذکر و اذکار کا طریقہ تھا اس کو ادا کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد یہ آرام میں چلے گئے یعنی سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا دیا، یعنی گنتی کے کئی برس یعنی ایسے برس جو گننے میں آ سکے ان کو سلا دیا، تھپکی دے دی، مطلب جیسے کہا جاتا ہے کہ بچے کو تھپکی دے کے سلا دیا۔ تو فرمایا گیا کہ ہم نے گنتی کے کئی برس، مفسرین جیسا کہ ابھی آگے قرآن مجید میں آئے گا کہ تقریباً 300 سال تک یہ سوتے رہے، 300 سال تک ہم نے ان کو سلا دیا اور یہ سوتے رہ گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب دوسرا دن ہوا، جو بادشاہ دقیانوس تھا، جسے آج کے زمانے میں ڈیسیس بھی کہا گیا ہے، اس بادشاہ نے اپنا دربار لگوایا اور اپنے اراکین سلطنت سے یہ کہا کہ جن لوگوں کو ہم نے کل مہلت دیا تھا ان لوگوں کو ہمارے دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کے اراکین اور سلطنت کے لوگ ان افراد کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے، شہر کا چپا چھان مارا، ہر جگہ جہاں شک گیا وہاں چھاپے مارے، لیکن کہیں کوئی نام و نشان ان کا نہ ملا۔ ان کے والدین کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ تو ان کے والدین سے بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری اولاد کہاں جا کر روپوش ہو گئی ہے، جنہوں نے کل ہم سے کہا تھا کہ ہم کل آ کر یہاں تمہارے مذہب کو، بعض مفسرین نے یہ کہا ہے لیکن اکثریت اس بات پر ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی بلکہ بادشاہ نے خود ان کو مہلت دی تھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جن کو ہم نے کل مہلت دی تھی وہ آج کہاں غائب ہو گئے، ان کا پتہ بتاؤ۔ ان کے والدین نے کہا کہ اے بادشاہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اتنے میں ایک شخص بولا کہ میں نے ایسے لوگوں کو جو اس شناخت والے تھے فلاں پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بادشاہ نے اپنے نمائندوں کو اس پہاڑ کی طرف بھیجا تاکہ جا کر ان کا پتہ لگایا جا سکے کہ وہ لوگ کہاں پر ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ جب بادشاہ کے نمائندے اس پہاڑ تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ 7 افراد اس غار میں آرام سے سو رہے ہیں۔ بادشاہ کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ جن کو تم نے کل آنے کے لیے کہا تھا یا بلایا تھا وہ لوگ تو آرام سے فلاں غار میں جا کر آرام کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے مستریوں کو اور کریا مزدوروں کو حکم دیا کہ ان کو ایسے ہی سونے دیا جائے اور وہاں پر ایک مضبوط دیوار بنا دی جائے تاکہ وہ اندر ہی اندر گھٹ کر مر جائے۔ چنانچہ اس غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا گیا اور اصحاب کہف کو اندر ہی رہنے دیا گیا۔ اس طریقے سے اس ظالم و جابر بادشاہ دقیانوس نے اللہ کے ان محبت کرنے والوں کے ساتھ سلوک کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دقیانوس بادشاہ کا جو خزانچی تھا جس کا نام بیدروس تھا اور ایک دوسرا خزانچی جس کا نام روناس تھا، یہ دونوں خزانچی خفیہ طور پر ایمان والے تھے اور بادشاہ نے اصحاب کہف کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا ان تمام باتوں سے باخبر تھے۔ تو انہوں نے ایک چاندی کی تختی پر ان 7 افراد کے نام لکھے اور بادشاہ کا ان کو اپنے دربار میں بلانا، اپنے مذہب کی دعوت دینا، ان کا قبول نہ کرنا اور پھر بادشاہ سے چھوٹ کر غار میں جا کر سو جانا،
اور بادشاہ کا وہاں پر دیوار بنا دینا، ان سارے واقعات کو بیدروس اور روناس جو بادشاہ کے خزانچی تھے اور خفیہ مسلمان تھے، پوشیدہ طور پر جنہوں کا ایمان لا چکے تھے، انہوں نے یہ سارے حالات ایک چاندی کی تختی پر، سلور کی تختی پر لکھ کر بادشاہ کے خزانے میں چھپا دیا، تاکہ آئندہ کبھی کوئی نیک مومن مسلمان بادشاہ یہاں پر آئے تو پھر ان حالات کا پتہ لگایا جا سکے۔ غرض کی اس طریقے سے دقیانوس بادشاہ نے ان اللہ والوں کے ساتھ معاملہ کیا، لیکن اس دقیانوس بادشاہ کی حکومت زیادہ دن تک نہ رہی۔ علماء فرماتے ہیں کہ 3 سال تک بس اس نے حکومت کی، اور 3 سال کی حکومت میں اس نے اپنی پوری سلطنت کو ظلم و بربریت سے بھر دیا، لیکن 3 سال ہی میں یہ بری موت مارا گیا۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، للباطل جلبۃ وللحق غلبۃ، کہ باطل کا جو ہوا کرتا ہے شور ہوا کرتا ہے، باطل کا شور ہوا کرتا ہے اور حق کا زور ہوا کرتا ہے۔ باطل چند دنوں کے لیے آتا ہے اور ایسا شور مچاتا ہے کہ ایسا دنیا کو باور کرواتا ہے، تسلیم کرواتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں، لیکن یہ مدت اس کو چند دنوں کے لیے دی جاتی ہے، لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ حق غالب ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور یہ دنیا کی تاریخ نے دیکھا، چاہے وہ نمرود ہو کہ فرعون ہو یا کوئی اور ظالم و جابر بادشاہ ہو، کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ انہوں نے توڑے۔ نمرود نے اپنی 800 سالہ حکومت میں کیسے کیسے اللہ کے بندوں کو پریشان کیا، لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق جس کو مچھر کہا جاتا ہے، اس کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل کیا، اور اس مچھر کے سبب اس کی موت واقع ہو گئی۔ اتنا بڑا ظالم و جابر بادشاہ جس کی بادشاہت کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا تھا، اللہ عز و جل کی قدرت سے ٹکرایا تو ایک مچھر کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اپنے زمانے میں زور دکھایا، شور دکھایا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہی کہ غلبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کو ہوا۔ اسی طریقے سے فرعون جو قبطیوں پر حکومت کرتا تھا، بنی اسرائیل پر حکومت کرتا تھا، اپنے آپ کو یہ کہا کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، لیکن ہوا کیا؟ چند دنوں تک اس کا شور ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اور اس کی قوم کو دریائے کلثم کے اندر غرق فرما دیا۔ اسی طریقے سے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ تاریخ کو دیکھیں گے، دنیا کی ہسٹریاں آپ تلاش کریں گے کہ جن لوگوں نے بھی جن پر ظلم کیا ہے، اللہ کی مخلوق پر ظلم کیا ہے، ان کا اختتام بہت بری طریقے سے ہوا ہے۔ لہذا اگر کسی پر ظلم کیا جاتا ہو تو وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو، اس ظلم سے پناہ مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ایک دن ظالم کا خاتمہ فرما دے گا۔ جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ دقیانوس بادشاہ ظلم و بربریت کر کے ایک دن مارا گیا اور سارے معاملات اس کے ختم ہو گئے۔ 3 سال کے اندر اس نے کئیوں کو اپنے مذہب کی دعوت دی تھی، لیکن چند سالوں کے اندر ہی اس کی ساری حکومت کا زور ختم ہو گیا، اور اصحاب کہف زندہ و جاوید رہے۔ کیسے زندہ و جاوید رہے، آئندہ کل میں اس کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی میں ان کے ناموں کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ علماء کرام اور مفسرین عظام نے اصحاب کہف کے ناموں کو بیان کیا ہے کہ ان کے نام جو ہیں بنی اسرائیل کی روایتوں میں محفوظ رہے اور احادیث مبارکہ میں بھی محفوظ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: مقسل مینا، ایک کا نام تھا مقسل مینا، دوسرے کا نام تھا یملیخا، تیسرے کا نام تھا مرتونس، چوتھے کا نام تھا پینونس، اور پانچویں کا نام تھا ساری نونس، اور چھٹے کا نام تھا دو نوانس، اور ساتویں کا نام تھا کشفیت، اور آٹھواں ان کا کتا تھا جس کا نام تھا کتمیر۔ اب آئیے ان ناموں کی برکتیں سماعت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ناموں میں کیا برکتیں رکھی ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں
کہ اگر اصحاب کہف کے نام کو لکھ کر دروازوں پر لگا دیا جائے تو مکان جلنے سے محفوظ ہو جائے گا، اور اگر مال پر رکھ دیا جائے، سرمایے پر رکھ دیا جائے تو وہ مال کبھی چوری نہیں ہوگا، اور اگر کشتی یا جہاز میں رکھ دیا جائے تو ان کے ناموں کی برکت سے وہ کشتی یا جہاز ڈوبنے سے محفوظ ہو جائے گی، اور اگر کہیں آگ لگ رہی ہو اور اس آگ میں اگر ان کا نام لکھ کر ایک کاغذ پر اس آگ میں ڈال دیا جائے تو ان کے نام کی برکت سے وہ آگ بجھ جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے بچے کے رونے، باری کے بخار، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو باری میں بخار آتا ہے کہ کوئی ایک دن فکس ہوتا ہے کہ فلاں دن اس کو بخار آتا ہے، یا مہینے کی کوئی ایک تاریخ فکس ہوتی ہے کہ اس میں اس کو بخار آتا ہے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ باری کے بخار اور درد سر اور ام الصبیان، یہ ایک خاص قسم کا دماغی جھٹکا ہوتا ہے جو دورے کے طور پر پڑتا ہے، اور عقل کی تیزی اور قیدیوں کی آزادی کے لیے اگر یہ نام لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے کام پورے فرما دیتا ہے، یعنی بیماروں کو شفا بھی ملتی ہے۔ قربان جائے ان لوگوں کی جو ہے ایمان کی حفاظت پر، کہ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اپنے گھر بار اہل و عیال کو چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام میں کتنی برکتیں پیدا فرما دی، اور جب ان کے نام میں یہ برکتیں ہیں تو ان کی ذات میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ اولیاء کرام بڑے بابرکت ہوا کرتے ہیں، ان کے نام بھی برکت والے ہوتے ہیں اور ان کی ذات بھی برکت والی ہوا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم مشکلات کے وقت یا علی مشکل کشا کہا کرتے ہیں، پریشانیوں کے وقت یا غوث المدد کیا کہا کرتے ہیں، تکلیف کے وقت یا خواجہ غریب نواز کہا کرتے ہیں۔ اس کی اصل یہی ہے کہ جس طریقے سے اصحاب کہف، چونکہ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں اللہ کے ولی تھے، تو جس طریقے سے ان کی ناموں کی برکت سے تکلیفیں دور ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء بدرجے اولا ان کے نام تکلیف کو دور کرنے میں جو ہے بدرجے اولا تکلیف کو دور کرنے میں اور غموں کو ختم کرنے میں کارگر ثابت ہوں گے۔ اسی وجہ سے امت مسلمہ ان ناموں کو پکارا کرتی ہے، اور ان ناموں کو پکارنا کوئی شرک یا بدعت نہیں ہے، بلکہ جو بھی مسلمان ان ناموں کو پکارتا ہے تو عقیدہ یہی رکھتا ہے کہ میں حضور غوث پاک کو اس لیے پکار رہا ہوں کہ حضور غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جس طاقت کے سبب وہ میرا بیڑا پار لگا دیں گے۔ تو حقیقت میں بیڑا پار لگانے والا اللہ ہی ہوا کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان محبوبوں کی عظمت اور اپنے ان محبوبوں کے مرتبے کے سبب ہمارے بیڑے پار لگا دیا کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بزرگان دین سے عقیدت ہمیشہ رکھنی چاہیے، اللہ والوں سے عقیدت ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ اصحاب کہف کیسے اللہ والے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی حفاظت فرمائی، اور جو ان کے نام کو لے لے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اعمال صالحہ سے ملی، ایمان کے بعد اعمال صالحہ سے ملی۔ لہذا ہر مسلمان کو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بھی وہ سرخرو ہو اور دنیا میں بھی سرخرو ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ وغیرہ، یہ غیر عربی میں لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، یہ تمام الفاظ جو ہیں قرآن کے الفاظ ہیں، اور قرآن کے الفاظ کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں لکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عربی کے تمام حروف یہ ایک قسم کے جو ہے مخارج کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، ہر ایک کا ایک مخرج ہوتا ہے، اور ہر زبان کے اندر وہ مخرج ادا نہیں ہو پائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر سبحان اللہ میں بڑی ہا آتی ہے، اس کا ایک مخرج ہے،
تو جو عربی زبان میں وہ تلفظ ادا ہو پائے گا وہ کسی اور دوسری زبان میں نہیں ادا ہو پائے گا. اس لیے علماء نے قرآن کی آیتوں کو بھی غیر عربی میں لکھنا منع کیا ہے اور قرآنی الفاظ کو بھی غیر عربی میں لکھنا منع فرمایا ہے. دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ سینیٹائزر کا استعمال کرنا کیسا ہے. سینیٹائزر کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر اس کے اندر الکحل ہوتا ہے. تو پھر بات میں یہ ہے کہ ویسے اس میں الکحل ہوتا ہے فوراً جاتا ہے اور نجاست جب ختم ہو جائے تو پھر ہاتھ میں کوئی ناپاکی کا اثر باقی نہیں رہے گا. لیکن پھر بھی اس کو استعمال کرنے کے بعد احتیاطاً ہاتھ دھو لینا چاہیے تاکہ اگر اس کے کوئی اثرات رہ جائیں تو وہ سب ختم ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.